اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ 3 پارٹیوں کی خبر لیتے ہیں بڑی ٹکا کے، اور عوام الناس کو خبردار کرتے ہیں کہ ان تینوں سے بچیں۔ میں ایک ناقل کی حیثیت سے جو کچھ مولانا نے فرمایا ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی پارٹی وہ لوگ ہیں جن کے پاس جنات یا موکلات ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ایک ابلیس نے انسانیت کے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا، اور تو ابھی اپنے چلے اور محنت کر کے تو اس کی اولاد کو اپنے پاس جمع کرنا چاہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تو خود بھی گمراہ ہے، اور تیرے پاس آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں تو ان سب کو بھی گمراہ کرے گا۔ دوسری پارٹی وہ ہے جو جگہ جگہ پہ بہروپ دھار کے بیٹھے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس انہوں نے کیا کیا ہے کہ سرخ نیلے کوئی اس طرح کے رنگین کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لمبی لمبی تسبیحاں پہنی ہوئی ہیں گلے میں، اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں تاکہ ان کو چند ٹکے مل جائیں۔ یہ دونوں پارٹیاں اولیاء کا روپ دھار کے بیٹھے ہیں، کچھ تو لوگوں کو بیعت بھی کرتے ہیں، اور ایسے ہی اپنی طرف سے کوئی وظیفہ بھی بتا دیتے ہیں، لوگوں کی عقیدت سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، حالانکہ ان کے سینے شرع صدر کے نور سے بالکل خالی ہیں۔ مولانا ان دونوں پارٹیوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے بسا ابلیس کے آدم روئے ہست۔ فرماتے ہیں ذرا دھیان سے بھائی، بہت سارے ابلیس بھی آدم کی شکل میں گھوم رہے ہیں۔ تیسری پارٹی جس کو مولانا سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو مسخ کرتے ہیں اور انہیں جھٹلاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے کچھ کہتے ہیں کہ اللہ والے ختم ہو گئے ہیں، حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں میں ابھی بھی لوگوں کو پاک کر رہا ہوں، میں ابھی بھی لوگوں کی شرع صدر کر رہا ہوں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اللہ والے ختم ہو گئے ہیں، یا ان کے بغض میں انہیں کافر و مشرک کہہ دیتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو برملا قرآن کی سورہ انعام کی آیت 125 میں اعلان فرما رہے ہیں کہ میں جسے ہدایت دینا چاہتا ہوں اس کی شرع صدر کرتا ہوں۔ تو یہ لوگ خدا پہ اتنا بڑا الزام لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت ہی نہیں دے رہے۔ استغفر اللہ۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ معاذ اللہ، اگر اللہ نے کسی کو ہدایت دینی ہی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں جسے ہدایت دینا چاہتا ہوں اس کی شرع صدر کرتا ہوں؟ اللہ نے ہدایت ہی نہیں دینی معاذ اللہ، تو پھر یہ اللہ کو ایسے فرمانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں صبغت اللہ کہ میرا رنگ چڑھا لو، اگر اس نے کسی کو ہدایت ہی نہیں دینی؟ پھر کیوں فرما رہے ہیں الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء؟ کیا محبوب دیکھے ہیں کچھ لوگ جو خود ہی پاک بنتے پھر رہے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں اسے پاک کرتے ہیں۔ مولانا مزید فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اولیاء کو نہیں مانتے، وہ نہ صرف قرآن کی ان آیات کا انکار کرتے ہیں بلکہ حدیث شریف میں جو اولیاء اللہ کے خلاف وعیدیں ہیں ان کا بھی انکار کرتے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا ہے من عاد لی ولی فقد ظننتہ بالحرب، یعنی جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے میرا تو اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اس کے بعد مولانا فرماتے ہیں کہ یہ ابلیسی فکر ہے۔ سورہ النساء کی آیت 69 کے مطابق انعمت علیہم، فرماتے ہیں 4 گروہ ہیں، نبی، صدیق، شہید اور صالحین۔ آپ فرماتے ہیں ابلیس نے پہلے گروہ کا انکار کیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یعنی جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ آپ یہاں پہ ایک سوال پوچھتے ہیں بڑا ہی خاص کہ بھئی انعام یافتہ لوگوں میں سے پہلے گروہ کا انکار کرنے والا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو چوتھے گروہ کا انکار کرے کیا وہ کانا من الکافرین ہے یا کانا من المومنین ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ جب فعل ایک جیسا ہے تو بھئی سزا بھی ایک جیسی ہونی ہے، اللہ تعالیٰ بے انصاف نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ سخت گمراہی میں ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں آدم کے عبود بے مثل و فرید، فرماتے ہیں بھئی آدم علیہ السلام تو بے مثل تھے اور یگانہ روزگار تھے، دیدہ ابلیس جز تینے نہ دید، لیکن فرماتے ہیں ابلیس کی آنکھ نے مٹی کے علاوہ کچھ نہ دیکھا۔ آگے فرماتے ہیں ہر کے آدم را بدن دید او رمید، مایا جس نے صرف مٹی دیکھی وہ بھاگ گیا، یعنی ابلیس کی بات ہو رہی ہے۔ ہر کے نور معتمن دید او حمید، فرماتے ہیں جنہوں نے آدم کے سینے میں وہ امانت رکھا گیا اللہ کا اپنا نور دیکھ لیا وہ جھک گئے۔ آگے مزید فرماتے ہیں تا تمی بینی عزیزاں را بشر، کہ اگر تو بھی اے انسان، اے امتی، اللہ کے دوستوں کو عام انسانوں جیسا ہی سمجھتا ہے، دان کے میرا سے بلی سستا نظر، آپ فرماتے ہیں سمجھ لے یہ پھر نظر ابلیس کی ہی ہے۔
آگے تو اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں گر نفر زندے بلیسی اے انید، اے سرکش، اے اولیاء کو نہ ماننے والے، اگر تو ابلیس کی اولاد نہیں ہے، بتو میراث آنسک چوں رسید، تو پھر تمہیں اس کتے کی میراث کیسے مل گئی ہے؟ میراث تو اپنے باپ کی ملا کرتی ہے۔ مولانا روم ان تین پارٹیوں کو اتنا ڈانٹنے کے بعد اور ناراضگی کا اظہار کرنے کے بعد اب افسوس کرتے ہیں کہ کاش ایسے لوگ میرے پاس آ جاتے تو میں انہیں پاک کر دیتا۔ آپ سورہ النساء کی آیت 49 کا حوالہ دیتے ہیں جو کہتی ہے الم تر الی الذین یزکون انفسہم، ہم نے پہلے بھی یہ آیت تلاوت کی ہے، بل اللہ یزکی من یشاء، کہ اے محبوب آپ نے دیکھے ہیں وہ لوگ جو اپنی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے پھرتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں اسے پاک کرتے ہیں۔ تو مولانا کیا فرماتے ہیں کہ میرے پاس آؤ، اللہ نے مجھے پاک کر دیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ہی بے آید اے پلیداں سوئے من، فرماتے ہیں ناپاکو اے پلیدو میرے پاس آ جاؤ، کیونکہ اللہ نے مجھے پاک کر دیا ہے، مجھ پر اللہ کا رنگ چڑھ چکا ہے، میں نے اللہ کے اخلاق حاصل کر لیے ہیں اور تم ابھی ناپاک ہو، اس لیے میرے پاس آ جاؤ کہ گرفتست ہوئے یزداں ہوئے من۔ فرماتے ہیں کیوں میرے پاس ہو؟ اس لیے کہ میری عادت نے اللہ کے اخلاق قبول کر لیے ہیں، مجھ میں اللہ کے اخلاق آ گئے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اے درے گا گر ترا گنجا بدے، فرماتے ہیں ہائے افسوس، کاش تم میں اتنا ظرف ہوتا اور تم میرے پاس آ جاتے، تاز جانم شرح دل پیدا شدے، تو میں اپنی جان کے نور سے تمہاری شرح صدر بھی کر دیتا۔ اس کو کہتے ہیں تصرف باطنی، جو ان لوگوں کو عطا ہوتا ہے جن کی اللہ تعالیٰ شرح صدر فرماتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ بھئی تم تو نہیں آئے اور تم نہیں آؤ گے، لیکن اپنا بتاتے ہیں اے درے گا اشک من دریا شدے، فرماتے ہیں ہائے افسوس، کاش میرے اشک دریا ہوتے، تا نثارے دل برے جانا شدے، تو میں اپنے اس دل برے زیبا شمس الدین تبریزی پہ انہیں نثار کر دیتا جس نے میری شرح صدر کی ہے۔